60 صحابہ اور 60,000 رومی۔ یہ واقعہ تھا جنگ یرموک کا، جس میں رومیوں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ رومی فوج کے ساتھ 30,000 مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا۔ رومیوں کی فوج میں 60,000 عرب شامل تھے۔ ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا، کیوں نہ آج صرف عرب نکلیں اور لوہا لوہے سے ٹکرائے۔ ایک دن یہ فیصلہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی اس میں عرب عربوں سے لڑیں گے۔ یہ خبر جب حضرت خالد تک پہنچی تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے صرف 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑنے جاؤں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے، مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت خالد کہتے ہیں، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کہتے نہیں، میں ڈر کی بات نہیں کر رہا، انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ 30 آدمی تھوڑے ہیں، تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 آدمی لے جا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ 60 آدمی 60,000 روم کی فوج کا مقابلہ کرنے جائیں گے۔ اس وقت لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تمہارے لشکر میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ اس 30,000 کے لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ تم چن لو 60 آدمی۔ حضرت خالد نام لیتے ہیں، فضل ابن عباس کہاں ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت میں سے فضل ابن عباس کو بلایا گیا۔ زبیر ابن عوام کہاں ہے؟ امیر تمیمی کہاں ہے؟ رافع بن عمیرہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہے؟ عبیدہ کہاں ہے؟ ان 60 آدمیوں میں سارے صحابہ شامل تھے، ایک بھی تابعین میں سے نہیں تھا۔ 44 انصار اور 16 مہاجرین میں سے تو ایک انصاری کہنے لگا کہ خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے، ہاں سچ کہہ رہے ہو۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے تھے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان۔ ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے۔ ان کا جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا، دیکھو جبلہ بن اہم، دیکھا میرا نام سن کر ڈر گئے اور صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے۔ آج میں ان کے سامنے ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ فیل ہو جائیں گے۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ لڑنے آ رہے ہیں۔ جب صحابہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو صفوں میں سامنے آ گیا اور کہنے لگا، آج ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ صحابہ نے کہا، کون سی شرطیں؟ کہنے لگا، تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہا، لڑنے۔ کہتا، تم صلح کرنے نہیں آئے؟ کہتے، نہیں، ہم لڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی آگے سے عرب تھا۔ کہتا، جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ، میں عرب کی ماؤں سے تانے نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60 آدمیوں پر 60,000 کے لشکر سے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تو آ کر ہم سے تو نپٹ لے، پھر بعد میں دیکھ لینا میدان کس کا ہے اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیار نہیں ہو رہا تھا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو حضرت خالد نے پھر کہا اور حملے کا حکم دیا۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ 60 آدمی 60,000 آدمیوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں ایک بار زرہ پہنی، وہ اسی لڑائی میں، نہ اس سے پہلے پہنی اور نہ بعد میں۔ صف نہیں ٹوٹ سکی، حملہ ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا حملہ کیا، صف نہیں ٹوٹی۔ پھر تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹ گئی تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ 6 کی ٹولیاں بن جاؤ۔ جب ٹولیاں بن گئی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے اور ایمان سے بہار آ رہی تھی۔ خالد بن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت زرار اور رافع ابن عمیر، یہ 6 آدمی ایک ٹولی میں تھے۔ 30 حملے کیے حضرت خالد بن ولید پر 60,000 کے جتھے نے کہ اس کو ختم کرو تاکہ سارا کام آسان ہو جائے۔ 30 حملے ہوئے اور حضرت زبیر بن عوام اور فضل بن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور فضل ابن عباس کہتے، انا فضل، ارے نادانو، میں عباس کا بیٹا ہوں فضل، اور یہ عوام کا بیٹا ہے زبیر۔ یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح بنو غسان پیچھے ہٹ جاتے۔ ابو عبیدہ کہتے، خالد نے میرے صحابہ کو شہید کروا دیا، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگے، اٹھو تیاری کرو، چلو حملہ کرو۔ ابو سفیان کہنے لگے، بیٹھ جاؤ اور تقدیر کا انتظار کرو، یا تو بھیجتے نہیں، اگر بھیجا ہے تو انتظار کرو، اگر وہ قتل ہو گئے تو غم کس بات کا، وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے۔ ان دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی تھی کہ ایک دم وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل وہی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اب چلو، اب چلتے ہیں۔ جا کر پہنچے تو کیا دیکھا، خالد بن ولید 20 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں 40 صحابہ شہید ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو اس وقت رافعہ کہنے لگے، دیکھو تو صحیح، شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو لاشیں۔
جب لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5000 لاشیں تھیں۔ عرب عیسائیوں کی اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 آدمی شہید ہوئے تھے۔ صبح سے عصر تک یہ جنگ ہوئی تھی اور اس میں صرف 10 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی جان میں جان آئی تو پھر باقی 30 صحابہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ضرور ان کے پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑیں، لیکن لگتا ہے وہ جوش میں پیچھے چلے گئے ہوں گے۔ تو اس طرح جنگ یرموک میں 60 صحابہ نے 60,000 رومی لشکر کو شکست دی۔